بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَهَبْنَا لَهُ اور ہبہ کیا ہم نے اس کو اسحاق و یعقوب، حضرت اسحاق حضرت یعقوب، کلن ہدینا، خیال سے پڑھتے آؤ، کلن ہدینا سب کو ہم نے رائے حق پر رکھا، ونوحن اور حضرت نوح کو ہدینا من قبل ہدایت دے رکھی تھی اس سے پہلے، ومن ذریتہ اور ان کی ذریت سے، من ذریتہ یہ ضمیر کا مرجع نکالو جلدی، من ذریتہ ہی اور نوح علیہ السلام کی طرف، من ذریتہ ہی اوپر لکھا ہے نا عرفی لغوی شرعی سب ذریات مراد ہے، اشکال کوئی نہیں ہوگا، من ذریتہ ہی داؤد و سلیمان ان کی اولاد سے داؤد اور سلیمان، مناسبت بڑی ہے، داؤد و سلیمان دونوں بادشاہ نبی، و ایوب و یوسف دونوں مصیبتوں میں گھرے ہوئے نبی، ایوب و یوسف حضرت ایوب بھی مصائب میں رہے، یوسف بھی مصائب میں رہے، دونوں کو اکٹھا ذکر کیا، ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، یہ ان کے درمیان مناسبت ظاہر ہے، کذالک نجزی المحسنین اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو، محسنین کا معنی سمجھا چکا ہوں، دل سے نیکی کرنے والے، اعلیٰ درجہ مراقبہ والے، و زکریا اور زکریا علیہ السلام، و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین سارے تھے اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں سے، و اسماعیل و یسع و یونس حضرت اسماعیل اور یسع اور یونس، و لوطن اور حضرت لوط، کلن فضلنا علی العالمین تمام کو ہم نے فضیلت دی ہے تمام جہان والوں پر، تفضیل الرسل علی الکل کا مضمون ہے، جو کہ ان الائمۃ افضل من الرسل فهو کافر لا ریب فیہ ومن آبائہم اور ان کے آبا سے، ان کی ذریات سے، ان کے بھائیوں سے، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ ہم نے ان کو چنا، ہدیناہم ہم نے ان کو ہدایت دی، شیخ کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں چننا سب کو تھا، ہم نے چنا، ہم نے ہدایت دی، وہ ہمارے اجتباع کے بھی محتاج، ہماری ہدایت دینے کے بھی محتاج، وہ ہماری ہدایتوں کے بھی محتاج، جو اجتباع کا بھی محتاج، ہدایتوں کا محتاج، ذریاتہم اپنے وجود کا محتاج، تو کوئی بھی مشکل کشا بن سکتا نہیں، الی صراط مستقیم ذالک ھدی اللہ یہ ہدایت ہے اللہ پاک کی، رہنمائی کرتا ہے ساتھ اس کے جس کو چاہے اپنے بندوں سے۔ اب آیا قرآن، تقریباً 18 نبیوں کا ذکر کیا، گن لینا، اور کیا کہا اجتبیناہم ہدیناہم فضلنا علی العالمین، اتنی اونچی شانیں ان کو دی، فرمایا ولو اشرکوا اگر بالفرض یہ بھی شرک کرتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَحَبِطَ البتہ برباد ہو جاتے عنہم ان سے بھی ما كانوا يعملون جو تھے وہ عمل کرتے۔ سنو سنو بزرگوں، اللہ فرماتے ہیں میرے یہ شانوں والے پیغمبر اگر یہ بھی بالفرض شرک کرتے تو عمل ان کے بھی برباد کر دیتا۔ جہاں جب مسئلہ آتا ہے تو تیرے سامنے وہ سامری آ جاتے ہیں، فلانا بزرگ ہے، فلاں تیرے بزرگ بڑے ہیں یا یہ بزرگ بڑے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں شرک ایسا مسئلہ ہے اگر میرا پیغمبر بھی کرے تو معافی اس کو بھی نہیں۔ بڑی بات ہے، معمولی مسئلہ نہیں بزرگوں، ہاں اس لیے قانون شریعت کا نہیں بدل سکتا، بزرگ کی تعویلیں کر، لیکن اگر بالفرض تیرے تو اکابر ہوں تو آگ لگ جاتی ہے، اکابر تو یہ ہیں اولو العزم انبیاء، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے لو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا یعملون اگر یہ بھی شرک کرتے ان کے بھی عمل برباد۔ تو اور کوئی کس قطار میں ہے؟ اللہ نے کہا نبیوں کو ہے، سمجھایا مولویوں کو ہے۔ ہاں مولویوں
حضرت اقدسوں اور پیروں اور مشرک بے ایمانوں، تم کہتے ہم بڑے حضرت ہیں اور اقداس ہیں، تم کس کھیت کی مولی ہو؟ پیغمبر جیسی عظیم ہستی بھی اگر یہ بالفرض کام کرے تو عمل اس کا بھی برباد ہو جاتا ہے، تم کس کھیت کی مولی ہو؟ تو سمجھے بات، یہ قرآن کا مضمون ہے، حبط العمل بالشرک، بڑا لمبا مضمون ہے کہ شرک برباد ہوتے، شرک سے عمل برباد ہوتے ہیں۔ ہاں جیسے آتا ہے لئن اشرکتا لا یحبطن عملک، یا 18 نبیوں کی بات، امام الانبیاء کی بات، اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر لئن اشرکتا، اگر تو نے بھی شرک کیا، باقی وہ چھوڑو تیرے عمل بھی برباد۔ کچھ سمجھ آئی یہ بات؟ اسی طرح سورۃ المائدہ آیت نمبر 5 میں یہ مسئلہ ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 217 میں یہی مضمون حبط العمل بالشرک والکفر، اور آگے مستقل عنوان اس کا آ رہا ہے، دیکھو، وَلَوْ أَشْرَكُوا